مجھے بتائیں کیا الیکشن آپ کو ہوتے نظر آ رہے ہیں وقت پر؟ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی ہو جائیں گے جو اکتوبر نومبر آ رہا ہے؟ دیکھیے بہت شکریہ قاضی صاحب. دیکھیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا کو لے کر، اس کو اگر دیکھا جائے تو پھر تو شاید ہم یہ نہیں کہہ سکتے سیفٹی کے الیکشن وقت پر ہو جائیں گے. وہ اس لیے کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے میں نے اعظم عزیز آرڑ صاحب سے گفتگو کی تو اس سے اندازہ ہوا کہ ابھی ایک تو دو تین چیزیں ہیں. ایک یہ کہ جو ابھی سینسس ہوا ہے وہ سی سی آئی کے اندر کنفرم نہیں ہوا. ہاں ٹھیک ہے، اٹس اے سیٹلڈ پرنسپل کہ اگر کنفرمیشن نہیں ملتی تو پرانے سینسس کے تحت ہی الیکشن ہوں گے، لیکن اس کے اگر کنفرم ہو جاتا ہے لیٹ سے تو پھر ڈیلیمیٹیشن کے لیے ٹائم چاہیے. وہ تو پھر مہینہ دو مہینہ آگے ہونا وہ تو کسی کے اٹ کوڈ بی اینی بڈیز گیس کہ وہ کتنا آگے ہوگا. لیکن مجھے فرینکلی ابھی لگتا نہیں ہے 90 دن تو چلیں ویسے ہی، اگر یہ ایک دن پہلے بھی اسمبلی تحلیل کر دیتے ہیں 90 دن تو ویسے ہی مل جائیں گے. لیکن کیونکہ آئین کے اندر انتخابات کا نفع روز کا لکھا ہوا ہے، کیئر ٹیکر حکومت کا نہیں لکھا کہ وہ کتنے عرصے کے لیے، اور کیئر ٹیکر حکومت کا بنیادی کام الیکشن کروانا ہے. تو جب وہ الیکشن تک الیکشن ہوں گی نہیں تو پھر کیئر ٹیکر حکومت بھی چلتی رہے گی. اس وقت جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ قانونی سے زیادہ کنوینئنس کا ہے جو میرے نزدیک ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے یعنی عمران خان، ان کا سٹیٹس کیا ہے. دیکھیے یہ بات اچھی لگے بری لگے لیکن کم از کم جو تھوڑی سی اندازہ ہوتا ہے اس کی لیٹسٹ میرے سامنے کوئی مینیفیسٹیشن نہیں ہے، کیونکہ ابھی کوئی انتخابات ہوئے نہیں ہیں. وہ تو یہی ہے کہ پی ٹی آئی کا ابھی بھی ووٹ بینک ہے، لوگ اپنی جماعت کے ساتھ تو کھڑے ہیں، لیکن عمران خان کے حوالے سے ان کا پولیٹیکل فیوچر ابھی تک انسرٹن ہے. لہٰذا یہ کسی کو نہیں پتا کہ سم ٹائم ڈاؤن دا لائن ان کے ساتھ کیا ہوگا. اگر تو ان کے خلاف فیصلے آ جاتے ہیں اف ہی از ڈسکوالیفائڈ، اور چلیں اف یو ٹیک اٹ ٹو دا نیکسٹ اسٹیج، اگر ملٹری کورٹ کے اندر معاملہ چلا جاتا ہے پھر تو سین ہی اور ہے. اٹ مینس وہ کسی جگہ فگر آؤٹ نہیں کریں گے. بٹ کیا جماعت بھی کسی جگہ فگر آؤٹ کرے گی 2023 کے الیکشن کے اندر؟ دیٹ از آئی تھنک. تو بہت سارے مسائل ہیں آپ کہہ رہے ہیں، یہ بہت سی ویریبلز ہیں مختلف جن کی وجہ سے جو یہ فیصلہ کریں گے، جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوگا. آپ جو انہوں نے ابھی بات کی نا سینسس کی، میں پیپلز پارٹی کے ایک دوست سے بات کر رہا تھا کل یا پرسوں کی بات ہے. انہوں نے کہا جناب کیسا ویسے تو کوئی طریقہ نہیں آئیں گے، بڑا کلیئر ہے. اگر مفروضے کی بنیاد پہ بات کی جائے تو سینسس ہے، اور سینسس کی بنیاد پہ اگر ہلکا بندیاں کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو زیادہ زیادہ 6 مہینے اس میں کر سکتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا یہ بہت چھوٹا اف ہے. ہم نے فیصلہ کر لیا ساروں نے کہ الیکشن وقت پر ہوں گے، لیکن انہوں نے جو دوسرے ایلیمنٹس ڈالے ہیں وہ سہیل بڑائی صاحب کا میں چلانا چاہ رہا تھا، لیکن کیونکہ منیب نے یہ بات کر دی ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ مسالہ تیار ہے ہانڈی پکنے کے لیے الیکشن کی، یا ابھی مسالہ تیار ہی نہیں ہے؟ اچھا ویسے مجھے شعر و شاعری کا شوق ہے، لیکن میری کمزوری ہے کہ مجھ سے نا شعر کبھی ٹھیک پڑھا نہیں جاتا. تو میں نے یہ گوگل کر کے نا ایک شعر نکالا تاکہ میں پڑھوں ٹھیک. اور شعر یہ ہے، جو آنا چاہو ہزار رستے، نہ آنا چاہو تو عذر لاکھوں، مزاج برہم طویل رستہ، برستی بارش خراب موسم. سو پاکستان کے الیکشن کی جو صورتحال ہے اس کو اگر شعر کے کانٹیکس میں دیکھیں تو یہ دیکھیں پاکستان کے اندر کاشف صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کا واضح حکم تھا، نہیں ہوئے یہاں پہ بلدیاتی انتخابات، ٹل کا زور لگا لیا. لاہور ہائی کورٹ کا اور اسلام آباد کے سپریم کورٹ اسی کے بعد میں آ رہی، پھر لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، سب نے شور مچا لیا. پولیٹیکل پارٹیز جو منیب صاحب کہہ رہے ہیں پریسیڈنٹ سیٹ ہوئی ہے، یہ پولیٹیکل پارٹیز نے جان بوجھ کے پریسیڈنٹ سیٹ ہونے دی ہے، اور یہ ایسی پریسیڈنٹ ہے جو واپس آ کے سب کو ہانٹ کرے گی. کراچی کے میئر کا الیکشن جیسے ہوا ہے نا، میں اس کو بڑا ہی کرٹیکل سمجھتی ہوں کہ اگر ملک کے اندر اب الیکشن ہوگا کاشف صاحب تو مور اور لیس اسی اس کے اوپر ہوگا، خاکے پہ ہوگا. ایک پارٹی بائیکاٹ کرتی ہے MQM، ایک پارٹی جو ہوتی ہے وہ توڑ پھوڑ کا کچھ شکار ہے، ایک پارٹی جیتتی ہے، دو پارٹیاں مل کے اکثریت عددی حاصل کرتی ہیں، لیکن ایک پارٹی جو ہے وہ سم ہاؤ میراکلسلی اپنا میئر بنا لیتی ہے. وہ جس کو جتنا بھی سپن کرے، جس کے پاس عددی اکثریت تھی وہ اپنا میئر نہیں بنا سکی. تو اسی کو پوری سچویشن کو ہم اٹھا کر نیشنل الیکشنز کے اوپر جب لے کر جائیں گے تو مجھے مور اور لیس وہی خاکہ نظر آتا ہے. میں ایک بات بڑی امپورٹنٹ آپ کو بتاتی ہوں. ابھی ریسنٹلی آئی واز ان یورپ، تو وہاں پہ ہماری جو الیکشن آبزرور تھے مائیکل گیلر، ان سے بات چیت ہوئی. باقی ساری میٹنگز آف دا ریکارڈ تھی، آن دا ریکارڈ تھی، تو میں اس لیے اس کو کوٹ کر سکتی ہوں. انہوں نے بتایا جی کہ 2008 کے جب الیکشن تھے تو اس وقت پیپلز پارٹی نے بڑے تحفظات کا اظہار کیا کہ ریگنگ ہوگی، ہمیں آنے نہیں دیں گے. 2008 کا الیکشن پیپلز پارٹی جیت گئی. پھر میں نے انہیں کہا کہ اب آپ جو ہے نا اس نظام کو ٹھیک کر لیں، ٹھیک کر لیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کیا سے استعمال کر کے آپ کے خلاف ریگنگ کا جو آپ کے خدشات تھے. کہتے نہیں کیا. 2013 میں وہ کہتے ہیں کہ PMLN کے ایگزیکٹ سیم تحفظات تھے کہ ہمیں نہیں آنے دیں گے، ہمیں کٹ ٹو سائز کریں گے، ہمیں ریگنگ کریں گے.
کہتے وہ جیت گئے. میں نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ اب آپ بھی جو ہے نا نظام کو ٹھیک کر لینا, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مینوپولیٹ ہو سکتا ہے. 2018 میں نے کہا کہ ہم نے 30 ریکمنڈیشنز دی کہ یہ اپنے الیکٹورل پروسیس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ یہ اپلائی کریں. کتنی کی گئی؟ 2. سو اس میں اگر آپ ایک سیاسی جماعت میں اکراس دا بورڈ 2008 سے آپ کو بار بار انڈیپینڈنٹ آبزرورز بتا رہے تھے کہ جی یہ رستہ ہے پروسیس کو ٹھیک کریں, آپ نے نہیں کی. تو پھر جب آپ 2008 میں نہیں کرتے تو 2018 میں کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے 2018 کے بعد نہیں کیے تو 2023 میں کیوں رو رہے ہیں آپ؟ یہ تو ہم سب کی اجتماعی قسمت ہم لوگوں کی ہے نا, جو جمہوری نظام میں بلیو کرتے ہیں کہ ہماری جمہوری جماعتیں جب ان کو کہا گیا, راہ دکھائی گئی, سمجھایا گیا, اس وقت اپنے مفاد کے لیے کام نہیں کیے. تو بس ٹھیک ہے, آپ بھی روئیں, ہم بھی روئیں, سب اجتماعی طور پہ بیٹھ کے جمہوریت کا جنازہ پڑھتے ہیں پھر یہاں پہ. وہ تو ہمارے ملک میں تو یہ جنازہ ہر ایک نے اس کی امامت کی ہے. ٹھیک بات, ڈپینڈ کرتا ہے وہ کھڑے کہاں ہیں. جب آپ کیجولٹی ہوں گے اس کی, یعنی آپ نقصان کی یا اس جگہ پر ہیں جہاں پہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا, تو جمہوریت کا پرچم آپ کے ہاتھ میں ہوگا. اور آج جو سارے جمہوریت فسطائیت کے نعرے لگانے والے تھے 4 سال, آج ان کو سوٹ کرتا ہے تو وہ دوسری سائڈ پر آ گئے ہیں. جمہوریت اٹھا کے وہ پرچم ساروں نے پھینک دیا.